بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان ہے رمضان میں آپ کا میزبان سلیم ساتینی پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج جو میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں وہ آغاز ایسا ہے کہ جس کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا، ایمان ملا، اور پھر سب سے بڑا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف ملا۔ وہ بات کہنے لگا ہوں کہ جس کے سننے کے بعد آپ کا ایمان اور تازہ ہو جائے گا، اور بات ایسی ہے کہ ان جملوں کی رقم کرنے کی کوشش کرنے لگا ہوں، شاید وہ جملے آپ کے دلوں میں سما جائے۔ تو میں آغاز کرتا ہوں۔ الف نے کہا کہ اللہ کے رسول آ رہے، با نے کہا کہ بانی اسلام آ رہے، تا نے کہا کہ تاجدار مدینہ آ رہے، سا نے کہا کہ ثروت والے آ رہے، جیم نے کہا کہ جلیل القدر آ رہے، ہاں نے کہا کہ حبیب خدا آ رہے، خاں نے کہا کہ خاتم النبیین آ رہے، دال نے کہا کہ دو جہاں کے عالم آ رہے، زال نے کہا کہ ذالک الکتاب کہنے والے آ رہے، را نے کہا کہ رحمت للعالمین آ رہے، زا نے کہا کہ زمانے کے امام آ رہے، سین نے کہا کہ ساقی محشر آ رہے، شین نے کہا کہ شاہ دو جہان آ رہے، سواد نے کہا کہ صادق اور امین آ رہے، زواد نے کہا کہ ضامن جنت آ رہے، تا نے کہا کہ تا کی سیرت والے آ رہے، زا نے کہا کہ ظلم کو مٹانے والے آ رہے، عین نے کہا کہ عبادتوں کا طریقہ بتانے والے آ رہے، غین نے کہا کہ غریبوں کے آقا آ رہے، فا نے کہا کہ فقیروں کے مولا آ رہے، قاف نے کہا کہ قرآن والے آ رہے، قاف نے کہا کہ کملی والے آ رہے، لام نے کہا کہ لوح و قلم والے آ رہے، اور میم تیرے کیا کہنے، تو نے کیا خوب کہا ہے کہ محمد کمیم مشکلوں کو ٹال رہا ہے، حامل حضا کے نصیبوں کو پال رہا ہے، ارے موت میں جائے تو میت اٹھا لائے، جاری رہے گی میم کی وعدت تو عمر بھر، اور دامن پکڑ تو امید کا، پھر تو خدا سے ڈر کہ یہ ابتدائے نام محمد کا کرم ہے کہ قائم آج تک ہم سب کا بھرم ہے۔ میم نے کہا کہ محمد الرسول اللہ آ رہے، نون نے کہا کہ نبیوں کے سردار آ رہے، واو نے کہا کہ وجہ تخلیق آ رہے، ہاں نے کہا کہ ہادی اور برحق آ رہے، یا چیخ اٹھا یا نے کہا کہ یکتا اور نرالی شان والے آ رہے۔ ناظرین، آج کی رات بڑی افضل رات ہے، ہزاروں مہینوں سے افضل رات اللہ پاک نے ہمیں دیکھنا نصیب فرمائی۔ آج اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ شب قدر ہے کیا، اور شب قدر کو کس طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور شب قدر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ڈاکٹر علامہ مفتی شاہ زیب صاحب، انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوسرے مہمان ہیں، ماشاءاللہ بہت پیاری اللہ نے آواز سے نوازا، مختلف چینلوں کے اوپر بھی آپ دیکھ رہے انہیں، اور بہت اچھا انداز ہے، بہت پیارے سے خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا حسن بھی دیا ہے۔ محمد فاتر قادری صاحب، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ میرے اللہ۔ تیسرے مہمان ہیں ثنا خواہ سید حماد نعیمی صاحب، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم اس سے پہلے کہ میں شب قدر کے حوالے سے گفتگو کروں، شب قدر کے حوالے سے میرے ساتھ محمد فاتر قادری صاحب موجود ہے، تو میں ان سے کہوں گا کہ وہ کلام جو دلوں کو، ہمارے قلوبوں کو جگا دے۔ انشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت کلام آج کی محفل کے مناسبت سے پیش کر رہا ہوں تمامی حضرات کو۔ روشنی کا عروج، ظلمتوں کا زوال، آئینہ بھی وہی سے جمال، کس کا اوج کمال، کس کا اوج کمال، میم ہاں میم دال، مصطفیٰ بے مثال، میم ہاں میم دال، مصطفیٰ بے مثال، میم ہاں میم دال، مصطفیٰ بے مثال، وہ اشارہ کرے تو شجر چل پڑے، ہاتھ ان کے اٹھے ڈوبا سورج پھرے، چاند دو ٹکڑے ہو کر دوبارہ جڑے، چاند
باندھ دو ٹکڑے ہو کر دوبارہ جڑے، وہ نہ ہو تو رکے گردش ماؤسر، کس کا اوج کمال، کس کا اوج کمال، میم غا میم دار مصطفیٰ بے مثال، میم ہا میم دار مصطفیٰ بے مثال۔ اور کیا ہی خوبصورت شعر سلیم صاحب شاعر نے عرض کر دیا، کہتے ہیں کس جگہ میں کوئی ایسا آیا نہیں، ارے دھوپ میں جو چلے اور سایہ نہیں، فرش تو فرش ہے عرش پر بھی نہیں، ایسی کوئی نظیر، ایسی کوئی مثال، ارے کس کا اوج کمال، کس کا اوج کمال، میم غا میم دار مصطفیٰ بے مثال، میم ہا میم دار مصطفیٰ بے مثال۔ حضرت السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے وعلیکم السلام۔ حضرت، آخری دن شب قدر قریب سے قریب آ گئی ہے، اور وقت رمضان جو ہمیں بہت سارے پیغامات کے ساتھ، بہت سارے میسیجز کے ساتھ، بہت ساری نیکیوں کے ساتھ، اپنا رب کے سامنے جھک کر اظہار کے ساتھ، وہ تہجد کی نمازیں، وہ سحری کا اہتمام، وہ افطار کی بزمیں، یہ سب رخصت ہونے کو ہے اور شب قدر آ چکی ہے۔ اور ہمیں شب قدر کے حوالے سے میں آپ سے یہ سوال کروں کہ اس کا بہت پیارا کلام میم ہا میم دال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ پہلے تو میں اس نام کی فضیلت کے حوالے سے آپ سے گفتگو کروں گا، پھر شب قدر کی طرف بڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا ہی ماشاءاللہ پیارا کلام ہمارے فاتر بھائی پیش کر رہے تھے، اللہ ان کی آواز میں اور برکت عطا فرمائے۔ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو کیا ہی بات ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم گرامی کی برکتوں میں آتا ہے سلیم بھائی کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امتوں کو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے جب سجدے میں سر جائیں گے نا کہ یا اللہ میری امت پر رحم فرما، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، آج کے دن میری امت میرے حوالے کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے محمد اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤ، سبحان اللہ، اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤ۔ تو جب یہ ہوگا نا تو پھر جن کا نام محمد ہو وہ کھڑے ہو جائیں گے، جن کا نام محمد ہوگا وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اب اللہ تو مخاطب اپنے حبیب سے ہے نا، اللہ تو مخاطب تاجدار ختم نبوت سے، اللہ تو مخاطب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات طیبہ سے، لیکن حضور کے نام کی برکت کی وجہ سے جو لوگ حضور کے ادب کے لیے کھڑے ہوں گے، جن کا نام محمد ہوگا، محمد شازیب، محمد سلیم، محمد فاتح، اب جب یہ لوگ کھڑے ہوں گے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان غلاموں کی طرف دیکھے گا، فرمائے گا تم میرے محمد کے ادب میں کھڑے ہوئے جاؤ، تمہیں میں جنت عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنے کمال کی بات ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تمہارے یہاں بیٹا ہو تو تم اپنے بیٹوں کا نام میرے نام پہ رکھو، اللہ اکبر، سبحان میرے نام پہ رکھو، پھر ہوگا کیا کہ کل بروز قیامت میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ اور رہی شب قدر کی بات سلیم بھائی، تو یہ بڑی بابرکت رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر میں کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے افضل والی رات ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کی عبادت کا تذکرہ ہوا۔ اچھا وہ شخص بڑا کمال کا شخص، بنی اسرائیل کا شخص تھا، 1000 سال اس نے عبادت کی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی امتیوں کی طرف دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا اللہ میری امتیوں کی تو عمر بڑی کم ہے،
کسی کی 60، کسی کی 70، کسی کے 80، زیادہ سے زیادہ 100، 120. یا اللہ میری امت اس مقام تک کیسے پہنچے گی؟ یہ بنی اسرائیل کا شخص 1000 سال عبادت کر رہا ہے، 80 سال عبادت کر رہا ہے، تو مولا میری امت کو ایسا ثواب کیسے ملے گا؟ کیا کہنا؟ تو اب حضرت جبرائیل آ گئے، قربان جائے میرے مصطفیٰ پر. کتنا خیال ہے مجھے میرے مصطفیٰ کو ہماری ہے. 80 سال عمر ہے، اللہ کا فیصلہ تو چھوڑ دیتے، لیکن نہیں، کہا مولا میری امت کو کیسے ملے گا یہ مقام؟ اب حضرت جبرائیل آ گئے، سلام عرض کیا اور عرض گزار ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت نازل فرماتا ہے. کہا کون سی آیت؟ کہا کچھ راتیں اللہ نے بونس میں ایسی دے دی ہیں کہ محبوب آپ کی امت ان راتوں میں عبادت کر لیں گی، میری جستجو میں لگ جائیں گی، میرے قیام اللیل میں لگ جائیں گے. تو ہوگا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسا ثواب عطا فرمائے گا جو 1000 مہینوں سے بہتر ہوگا. خیر من 1000 شہر. اب دیکھیں صحابہ کرام حضرت ایوب علیہ السلام کی عبادتوں کا ذکر کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی عبادتوں کا ذکر کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی عبادتوں کا ذکر کر رہے ہیں. چہرہ اتر گیا، یا رسول اللہ اس قوم کی تو عمر 800 سال ہوا کرتی تھی، اس قوم کی تو عمر 1200 سال ہوا کرتی تھی، یا رسول اللہ وہ قوم تو ہم سے آگے چلے جائیں گی. اب میرے مصطفیٰ کو ملال ہوا، اب میرے مصطفیٰ کو ملال ہوا. میرے آقا علیہ السلام کو جب ملال ہوا، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل حضور کی بارگاہ میں آ گیا. کہا یا رسول اللہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے کہ آپ کے غلام اس رات کو شب بیداری کر لیتے ہیں، اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، اللہ کے ذکر و فکر میں لگ جاتے ہیں، رب کو راضی کر لیتے ہیں. تو پھر ہوگا کیا؟ انہوں نے تو 1000 سال عبادت کی ہے، آپ ایک رات کر لیں گے اللہ آپ کو 1000 سال کی ثواب عطا فرمائے. تو میرے نبی کے صدقے میں یہ حضور کا صدقہ تھا، یہ آقا علیہ السلام کا صدقہ تھا. اچھا میں آپ کو ادھر سلیم بھائی ایک بات اور بتاتے چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو شب قدر کا علم عطا کیا تھا. بالکل روایتوں میں موجود ہے. عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے علم میں تھا. جب حضور علیہ السلام نے اعتکاف، آقا علیہ السلام کی عادت طیبہ تھی کہ حضور علیہ السلام ہر رمضان کو آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. اعتکاف فرمانے کا مقصد کیا تھا؟ کہ شب قدر کی رات کو تلاش کرنا ہے، لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. اعتکاف کی راتوں میں، طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. اب حضرت عبداللہ بن ثابت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اعتکاف فرما رہے ہیں، آقا علیہ السلام معتکف کی حالت میں اپنے چہرے مبارکہ کو پردے سے باہر نکالتے ہیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں تمہیں بتاؤں کہ شب قدر کی رات کون سی رات ہے؟ مجھے پتہ چل گئی ہے کہ شب قدر کی رات کون سی رات ہے. اتنے میں حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 شخص آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں. میں اپنے ناظرین سامعین سے بات کہوں گا کہ دیکھیں یہ جھگڑنا، یہ باہمی جنگ و جدل کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا عجیب اور جو ہے اس کے نقصانات ہیں کہ ایک عظیم نعمت ہم سے اس جھگڑنے کی وجہ سے چھین لی گئی. حضور علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارکہ باہر نکالا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ شب قدر کی رات کون سی رات ہے. آقا علیہ السلام نے 2 شخص کو آپس میں جھگڑا کرتے ہوئے پایا. حضور نے ان کی طرف مخاطب ہوئے فرمایا تمہارا جھگڑا کرنا شب قدر کی رات مجھ سے بھلا دیا گیا. اگر تم نے جھگڑا کرتے ہوئے میں نہیں دیکھتا تو شب قدر کی رات مجھے پتہ چل چکی تھی اور میں تمہیں بتا دیتا کہ طاق راتوں میں کون سی رات ہے جو شب قدر کی رات ہے. لیکن میں یہاں پہ ایک بات عرض کروں گا کہ آج لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یار شب قدر کی رات کون سی رات ہے. امام راضی علیہ الرحمہ ایک بڑی پیاری بات لکھتے ہیں سلیم بھائی. لازمی سی بات ہے شب قدر کی رات ہمیں تلاش کرنی ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے اندر کتنے حروف ہیں؟ 9 حروف ہیں. بڑے کمال کی بات ہے. امام راضی فرماتے ہیں کہ اس میں حروف کتنے؟ 9. لیلۃ القدر کے اندر حروف کتنے؟ 9. اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ سورت کے اندر 3 بار کیا. کتنی بار کیا؟ 3 بار کیا. آپ فرماتے ہیں کہ 9 کو 3 سے ملٹیپلائی کرو تو 27 بنتا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ 9 کو 3 سے ملٹیپلائی کرو، ضرب کرو تو کیا بنتا ہے؟ 27 بنتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ضرور بھی ضرور شب قدر کی رات 27ویں شب قدر ہے. 27ویں رات رمضان کی رات شب قدر کی رات ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ حضرت آپ تو ذرا بتائیں کہ آپ کے نزدیک شب قدر کی رات کون سی ہے؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے میرا وجدان یہ کہتا ہے، میری قلبی حالت یہ کہتی ہے کہ شب قدر کی رات 27ویں شب قدر کی رات ہے. 27ویں رمضان کی رات شب قدر کی رات ہے. میں اپنے تمام ناظرین سے یہ کہوں گا کہ میرے بھائی یہ اتنی بڑی نعمت ہے شب قدر کی نعمت.
شب قدر کی برکتیں. لوگ جاگتے ہیں رمضان میں، ہمارے روٹین ہوتا ہے لوگ راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں. صرف جاگنا نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ جاگتے ہوئے پب جی کھیل رہے ہیں، گیم کھیل رہے ہیں، موبائل یوز کر رہے ہیں. نہیں میرے بھائی، آپ نے جب عشاء کی نماز ادا کر لی ہے، تراویح آپ نے ادا کر لی ہے، تو کچھ وقت آپ قیام اللیل میں گزاریں، کچھ وقت آپ اللہ کے ذکر و فکر میں گزاریں، کچھ وقت آپ قرآن کی تلاوت میں گزاریں، کچھ وقت آپ علم دین کی مجلس میں گزاریں. اور میں یہاں پہ ایک بات کہہ دوں کہ علم دین کی مجلس میں بیٹھنا، علم دین کی مجلس میں شامل ہونا نوافل پڑھنے سے افضل و اعلیٰ ہے. ایک شخص 1000 رکعت کی نیت کر لے کہ میں 1000 رکعت نفل پڑھتا ہوں، ایک شخص یہ نیت کر لے کہ میں ایک قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں. لیکن ایک شخص ایسا ہے سلیم بھائی جو بیٹھا ہوا ذکر کی علم دین کی مجلس میں. تو اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علم دین سیکھنا، علم دین کی مجلس میں بیٹھنا وہ 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل و اعلیٰ ہے. بس تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، جو ہم اپنے پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں، الحمدللہ ہم نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے بھی علماء کرام کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑے سے دین کو سیکھیں، ہمارا یہ وقت جو ہے قیمتی بن جائے. تو کوششیں ہم نے کی اور کوششیں جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بس یہ شب قدر کی رات بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے جب جستجو کے ساتھ، جب التجا کے ساتھ ہمیں عطا فرمائے. میرے ساتھ موجود ہے سید حماد نعیمی صاحب، ہمارے انہوں نے جوائن کیا. میں ان سے یہ کہوں گا کون سا کلام آپ پیش کرنے لگے؟ جبھی میری ہو سنگ در تمہارے. جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. اور بروزے حشر میرے اس کہیں کی لاج رکھ لینا، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، کیا ماشاء اللہ. یا رسول اللہ، بروزے حشر میرے اس کہیں کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. اور دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، یا رسول
اور دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ اور زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ ماشاء اللہ سید حماد نعیمی صاحب ماشاء اللہ بہت پیارا کلام پیش کرتے. چھوٹے نہ ہاتھ دامن ہمارا یا رسول اللہ. اسی کے ساتھ میں لوں گا یہاں بریک. ناظرین ہم لیں گے بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ. ہم تو ہیں آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایمان ہے رمضان. حضرت آپ سے گفتگو ہو رہی تھی شب قدر کے حوالے سے کہ شب قدر کو کس طریقے سے ڈھونڈا جا سکتا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے, کس طریقے سے کیا کہتے ہیں اس کو تلاش کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں شب قدر جو ہے نا سلیم بھائی, لازمی سی بات ہے کہ طاق راتوں کے اندر شب بیداری کے ساتھ ہی اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے. اچھا معتکفین اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں, ان کا مقصد یہی ہوتا ہے اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد, تاکہ ہم طاق راتوں میں شب قدر کو ڈھونڈ سکیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف میں بیٹھنے والا اس کے جو ثواب ہے, اس کی جو برکت ہے, حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. آپ بھی سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں, آج کے دور پہ حج کرنا اتنا آسان نہیں ہے. حج تو دور کی بات ہے, عمرہ بھی اتنا آسان نہیں ہے. 2.5 لاکھ روپے کا ایک پیکیج ہے. اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو 15 لاکھ 16 لاکھ روپے کا سسٹم بنتا ہے. لیکن بندہ اللہ کے اور اس کے رسول کی رضا کے لیے رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرما رہا ہے. اب جو حضرات شب قدر کی رات کو تلاش کرنا چاہتے ہیں, میں ان سے یہی بات عرض کروں گا کہ ان راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کے ساتھ گزاریں, ذکر و فکر کے ساتھ گزاریں. جب آپ ذکر و فکر کے ساتھ گزارتے ہیں, اب ہمیں تو نہیں پتہ کہ یار کون سی رات شب قدر کی رات ہے, لیکن جب ہم حضور کی سنت پر عمل کرتے ہیں, اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نا کہ رمضان میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت طیبہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کے لیے اپنے کمر کو جو ہے کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے. لیکن آخری جو 10 دن ہے نا, اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور زیادہ اپنے آپ کو ترغیب دیا کرتے تھے, صحابہ کو موٹیویٹ کیا کرتے تھے کہ صحابہ آخری راتوں میں, آخری 10 راتوں کے اندر, طاق راتوں کے اندر شب قدر کی تلاش کرو. آج امت ہم سمجھتے ہیں کہ صرف معتکفین ہی کے ذمہ ہے کہ شب قدر کی تلاش, حالانکہ شب قدر کی تلاش ہر اس بندے کے ذمہ ہے جس نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے, جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا. اس کی دلی خواہش ہونی چاہیے کہ یار میری عمر 60 سال ہے, میری عمر 70 سال ہے, اب 1000 مہینے کا ثواب ہمیں تو ملنا چاہیے نا. اب دیکھیں نا, آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ یار بونس ہمیں ملے, میری سیلری بڑھ جائے, میرے معاملات بہتر سے بہتر ہو. تو عبادت کے معاملے میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ تو اگرچہ چلے کسی مصروفیت کی وجہ سے, کسی مجبوری کی وجہ سے ہم اعتکاف میں نہیں بیٹھ پائے, لیکن ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے نماز بچھا کے تو بیٹھ سکتے ہیں. جائے نماز بچھا کر قرآن کی تلاوت تو کر سکتے ہیں, ذکر و فکر تو کر سکتے ہیں, علماء کی مجالس میں تو بیٹھ سکتے ہیں, دین تو سیکھ سکتے ہیں, درس حدیث درس قرآن تو سیکھ سکتے ہیں.
اب جب ہم نے ان طریقوں سے اس رات کو گزارا تو ہوگا کیا؟ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شب قدر کی برکت عطا فرمائے گا۔ اب وہ برکت کیا ہے؟ رب فرما رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ رات ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل والا ہے۔ حضرت اس کا کیا کہتے ہیں، کوئی ایسی چیز محسوس ہوتی ہے، کوئی چیز ایسا پتہ چلتا ہے کہ یہ کچھ رات جو ہے شب قدر؟ اچھا میں آپ کو بات بتاؤں، علماء نے کئی تجربے بیان فرمایا، مفسرین نے بیان فرمایا کہ شب قدر کی رات کی نشانیوں میں یہ بھی بیان فرمایا کہ اگلے دن موسم بڑا سہانا ہو جاتا ہے، بارشوں والا موسم ہو جاتا ہے، برکت ہوتی ہے۔ پھر اچھا جو بندہ اس رات کو شب بیداری کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ یار آج کی رات شب قدر کی رات ہے۔ آپ دیکھیں ایک صحابی ہیں، دور رہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں دور ہوں لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں کوئی خاص رات آپ کے ساتھ عبادت کروں، رمضان کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ صحابی 23ویں شب قدر 23ویں رات ہے نا، طاق رات، اس میں آ جائے کرو، میرے ساتھ عبادت میں شامل ہو جائے کرو۔ اب اس کا مطلب کیا؟ حضور نے فرما دیا اتنے دور سے آ رہے ہیں، دور کا سفر ہے، ساری چیزیں۔ اب میرے حضور کو پتا تھا کہ شب قدر کی رات اس سال 23ویں رات ہے، تو حضور نے فرمایا تم 23ویں کو آ جانا۔ اچھا حضرت بہت گہرائی کی بات آ گئی، جس طرح آپ نے کہا کہ ہم اکثر تلاش کرنے کی طرف جاتے تو 27ویں رمضان 27واں، لیکن جیسے ہی آپ نے کہا کہ 23ویں رات کو آ جائے تو اس لیے اس رات کو تلاش کیا جائے، 21ویں بھی ہو سکتی ہے، بالکل دیکھیں 25ویں بھی۔ علماء کا تجربہ ہے، اصحاب رسول اللہ کے اقوال ہیں کہ 27ویں شب کو ہم نے کثرت کے ساتھ اس رات شب قدر کو پایا، 27ویں رمضان کی رات کو کثرت کے ساتھ شب قدر پایا، لیکن اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم دیگر طاق راتوں سے غافل ہو جائیں۔ ہمیں 21ویں بھی شب بیداری کرنی ہے، ہمیں 23ویں کو بھی شب بیداری کرنی ہے، 25ویں کو بھی شب بیداری کرنی ہے، اور پھر 27ویں کو بھی شب بیداری کرنی ہے، 29ویں کو بھی شب بیداری کرنی ہے، اور ان تمام سے زیادہ چاند رات کی رات لیلۃ الجائزہ کی اس کے اوپر رات آتے ہمیں شب قدر عبادات کے حوالے سے بھی میں گفتگو کروں گا۔ اس وقت طاہر ہاشمی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اور میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور وہ کلام جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے ہو تو بڑا مزہ آ جائے گا۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے شے محلہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش محلہ حضور جانتے ہیں، انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، وہ سب جہان کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ اور اس کلام کا حاصل کلام شعر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، سبحان اللہ۔ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا
چہرہ حضور جانتے ہیں ہم غلاموں کا چہرہ حضور جانتے ہیں پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین یہ کیا کہنے لگے سبحان اللہ یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے بروز حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور دوبارہ مل کے حضرت سب مل کے پڑھ دیتے ہیں اگر ہوا یہ عقیدہ دوبارہ حضور بروز حشر مل کے سب شفاعت کریں گے وہ لیکن بروز حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن بروز حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں ماشاءاللہ. اور ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایمان ہے رمضان. حضرت آخری رات، تاک رات، اور پھر اس کے بعد شب قدر کی رات، اور شب قدر کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے. ہمیں بریک کی طرف جانا پڑ گیا، اور وہ محسوس ہونے والی بات آپ بتا رہے تھے کہ وہ دن اور وہ لمحات کس طریقے سے فیلنگ ہوتی ہے. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلیم بھائی، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا استفتی فی قلبک. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا مفتی جو ہے نا آپ کے جسم میں دھڑکنے والا دل ہے. کسی معاملے کے اندر اگر کچھ پوچھنا ہے، کچھ سوالات کرنا ہے، تو اپنے دل کی طرف نگاہ بندہ کرے اور پوچھے کہ بھئی کیا ہے. تو حضور نے فرمایا سب سے بڑا مفتی دل ہے. اب جب بندے کو شب قدر کی برکتیں محسوس ہوتی ہیں، شب قدر کی نعمت ملتی ہے، تو اندر سے کیفیت بتا رہی ہوتی ہے کہ یار آج کی رات شب قدر کی رات ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا کہ تمام سجدے قابل قبول نہیں ہوتی. ایک سجدہ ہوتا ہے جو دوسروں کو قابل قبول بنا دیتا ہے، ایک سجدہ دوسروں کی قبولیت کا سبب بنتا ہے. تو اب علماء کے مختلف اقوال ہیں، اصحاب رسول اللہ کے مختلف اقوال ہیں، مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، لیکن جمہور کے نزدیک یہی ہے کہ شب قدر کی رات 27ویں شب قدر ہے. لیکن اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ دیگر طاق راتوں کے اندر ہم اللہ کی عبادت نہ کریں، بلکہ مرشد فرمایا کرتے تھے. ایک بزرگ میرے شیخ طریقت صوفی شیخ طارق میاں فرماتے ہیں ایک بات کہ بندے کا کام ایسا ہو کہ وہ ہر رات ہی شب قدر کی رات بنا لے. اگر بندہ شب قدر کو پہچان لینا تو پھر وہ ہر رات ہی اس کے لیے شب قدر ہو جائے. اچھا وہ کیا پہچان ہے؟ وہ ہے رب کی پہچان. جب بندہ رب کو پہچان لے اور پھر رب کی پہچان کے ساتھ عبادت کرے تو پھر تو شب قدر ہی شب قدر ہے. لیکن شب قدر میں بھی ہم عبادت کریں اور رب کی معرفت نہ ہو تو پھر فائدہ نہیں ہے. تو بندہ اگر رب کو پہچان لے، اس کی حقیقت کو سمجھ جائے. حقیقت کو تو خیر کوئی نہیں سمجھ سکتا، لیکن بس ہم عرفان کر لیں، رب کی معرفت، رب کی محبت اور رب ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، ان چیزوں کو ہم سمجھ لیں تو پھر آپ یقین کریں ہر رات شب قدر کی رات. کیا بات ہے. قادر قادری صاحب آپ کی طرف بڑھنے لگا ہوں. وہ لمحہ کے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی. آج کی رات کا خصوصی کلام آپ سب کی پیش نظر کر رہا ہوں.
نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، اور فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، ارے بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، اور ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، ارے آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے، اور مانگ لو چشم تر مانگ لو، ارے درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، اور مومنو آج گنجے سخا لوٹ لو، ارے لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو، آسیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحم کھلا آج کی رات ہے۔ حضرت میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ جس طریقے سے آج آخری شب قدر کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے، وہ پیغام، وہ میسیج، کیونکہ ہم چاہیں گے کہ آخری کے اندر ہم الوداعی کلام کی طرف بھی بڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے اور ہم
آپ سے آخری وہ میسج لینا چاہیں گے. اس میسج سے پہلے جو ہمارے ساتھ ایک بہت ہی مشہور و معروف ثنا خواں پاکستان کے اللہ نے بڑی پیاری آواز دیا اور بڑا ان کے پیچھے جو ہے ماشاءاللہ بہت سارے ثنا خواں جو شاعر بھی ہیں، یہ ماشاءاللہ شاعر وہ بھی ہیں، اور یہ ماشاءاللہ ان کے بیک گراؤنڈ کے اوپر جو وائس ہوتی ہے بڑی پیارے انداز کے اندر کرتی ہے. پہلے تو میں ان کا تعارف کرا دوں، پھر آپ کی طرف آخری میسج کی طرف آتے ہیں. پھر جنید قاسمی قلندری صاحب ہمارے ساتھ انہوں نے جوائن کیا ماشاءاللہ. آج جنید قاسم قلندری صاحب، آج ہماری شب قدر کی رات ہے اور اس کے اندر ہم جو ہے آخری لمحات کی طرف بڑھنے لگے اور پھر ہم آپ سے وہ کلام ضرور سنیں گے. پہلے تو ہم آپ سے 2 اشعار سنیں گے، کوئی بھی ایسا کلام جو آپ کو پسند ہو. اس کے بعد جو ہے ہم آپ کی طرف آئیں گے جو الوداعی کلام کی طرف. میں حضور سے آخری میسج لے لوں پھر اس کے بعد آپ کی طرف بڑھتا ہوں. جی دیکھیں سلیم بھائی، بات جو ہمارا یہ جو پورا موضوع رہا اس کا کنکلوژن یہی ہے کہ ہم شب قدر کی رات کو تلاش کریں، اور اتنی عظیم رات کہ جس کے متعلق آپ دیکھیں نا وہ کمال کی حدیث ہے نا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب رشک فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرا اور 1000 سال اس نے عبادت کی. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب اس روایت کو کوٹ کیا جاتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا اس نے تو 1000 سال کی عبادت کر لی، اب میری امتیوں کا کیا حال ہوگا؟ ان کی تو ٹوٹل عمر ہی جو ہے 80 سال ہے، عمر ہی 60 سال ہے، ان کا وہ کہاں جائیں گے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب سے کتنا پیار ہے یار، کہہ دیتا کہ 60 سال ہے نا، کیا ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں. کہا نہیں محبوب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کی امت تو تمام امتوں سے افضل ہے. یہ حضور یہ ہمارا شرف ہے. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل. اور میں قوم سے ایک ہی بات کہتا ہوں، ناظرین سامعین سے میں یہ بات کہوں گا کہ یار ہم جتنا شکر ادا کرتے ہیں نا نعمتوں پر بالکل کرنا چاہیے اور ہر نعمت پہ شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن سب سے بڑی نعمت یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بغیر مانگے حضور کی غلامی عطا کر دی. اور اگر ہم روزانہ 2 رکعت 10 رکعت 20 رکعت نماز پڑھنے کچھ بھی نہیں ہے کہ یار اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر دعائیں مانگے ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی عطا فرمائی. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 60 سال کی عمر میں وہ رات عطا کر دی کہ جس رات کو ہم شب بیداری کر لیتے ہیں، جس رات میں ہم اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں. تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اور پھر خود مولا قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جس نے لیلۃ القدر کو پا لیا، اس میں عبادت کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جنید قاسمی قلندری صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک جی ہے الحمدللہ. حضرت میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ چاہوں گا کہ 2 اشعار اور پھر اس کے بعد ہم آخری شب قدر کے حوالے سے بڑھنے لگے اور ہم آخری سیگمنٹ کی طرف بھی جا رہے ہیں. اور آخری سیگمنٹ سے پہلے ہم نے ہمیشہ ہر پروگرام کے اندر دعا کرائی ہے، لیکن میں آخری سیگمنٹ الوداعی وہ کلام جو رمضان گزر گیا ہمیں بہت سارے پیغام دے گیا، بہت ساری چیزیں دے گیا اور بہت سا ہم کو سمجھاتے ہوئے چلا گیا، وہ اس کلمات سے پہلے ناظرین میں لوں گا یہاں آپ سے اجازت. انشاءاللہ زندگی رہی اللہ لائے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے اور ہم سنتے ہیں جنید قاسمی قلندری صاحب. مدینہ شریف کی حاضری کے متعلق سے ایک کلام کہ ہر انسان کے دل کی آرزو ہے اور سننے والے تمامی ویورز جو بھی ہمارے ہیں ان سب کی نظر کر رہا ہوں اس کلام کو. اب کہاں جاؤں تڑپتے دل کی یہ خواہش نکال، اب کہاں جاؤں تڑپتے دل کی یہ خواہش نکال، اے مدینے کی زمین میری بھی گنجائش نکال، اے مدینے کی زمین میری بھی گنجائش نکال. گرد حلقہ کھینچ کر اے فضا طیبہ کی میرے گرد حلقہ کھینچ
کر مدت عمر رواں سے عرصۂ گردش نکار. مقطع پیش کر رہا ہوں سلیم بھائی، حاصل کلام شعر ہے اور مقطع ہے. پیش کر دینا کمر سرمایہ نعت نبی، پیش کر دینا کمر سرمایہ نعت نبی. حشر میں جب حکم ہولا نام آئے پرسش نکار. اے مدینے کی زمین میری بھی گنجائش نکار. الوداعی کلام. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہر سال ہم کو اپنا اپنے محبوب قدر دیکھنا نصیب فرمائے اور اگلا سال ہمیں مدینہ شریف میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان ہم سے ودا ہو رہا ہے تو سب مل کر پیش کریں گے. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. قلب عاشق ہے اب پارا پارا، قلب عاشق ہے اب پارا پارا. الوداع الوداع ماہ رمضان، کلفت ہجر و فرقت نے مارا، کلفت ہجر و فرقت نے مارا. الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور سو کے عبادت بڑھا تھا. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور سو کے عبادت بڑھا تھا. آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ. الوداع الوداع ماہ رمضان، بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی. بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی. سب سما ہو گیا سونا سونا، سب سما ہو گیا سونا سونا. الوداع الوداع ماہ رمضان، نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں، آہ اسی میں ہی دن کٹے ہیں. نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں، آہ اسی میں ہی
کٹے ہیں، ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا، ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، ماہ رمضان کی رنگی ہواؤں، ابر رحمت سے ممنوع فضاؤں، جاؤ حافظ خدا اب تمہارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، میرا غم سب کو تڑپا رہا ہے، آتش شوق بڑھکا رہا ہے، ارے پھٹ رہا ہے تیرے غم میں سینہ، پھٹ رہا ہے تیرے غم میں سینہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، واسطہ 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 تجھ کو میٹھے نبی کا، حشر میں غم کو مت بھول جانا، روز محشر ہمیں بخشوانا، ماہ رمضان روز محشر ہمیں بخشوانا، الوداع الوداع ماہ رمضان، مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جھوک در جھوک آتے نمازی، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔